رہ جائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ اصل میں المفردون کا لغت میں ڈکشنری میں معنی یہ ہے کہ جو دوسروں سے منفرد ہو جائے، جو دوسروں سے منفرد ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، نایاب قسم کا آدمی۔ تو یہ نایاب لوگ کون ہیں مسلمانوں میں؟ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتوں میں سے بھی۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی اسلوب سمجھ آتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو صحابہ کو یہ ترغیب دے رہے تھے، یہ جمدان پہاڑ ہے، چلو اس پہ چڑھو، جلدی جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو سر کر لیں اور پھر آگے نکل جائیں۔ لیکن ساتھ آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے تو انسان اپنی قوت طاقت کے حساب سے کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن یہ دنیا کے معاملات میں اور مقابلوں میں آگے نکل جانا، اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات میں کوئی آگے نکل جائے تو یہ اصل بات ہے۔ ہمارے ہاں مقابلہ ہم لوگ کرتے ہیں نا، مثلاً کس چیز میں مقابلہ کریں گے کہ پڑھائی کے اندر جو ہے وہ نمبرز کا مقابلہ ہے، پوزیشنوں کا مقابلہ ہے۔ گھر میں دیکھ لیں، جیسے ہم سامان خریدنے میں فلاں نے جو ہے وہ ایسی چیزیں لائی ہیں تو ہم اس سے زیادہ بہتر چیزیں لائیں گے، فلاں کے جو ہے وہ کپڑے ایسے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوں گے، یعنی ہم ان چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرما رہے ہیں کہ پہاڑ پر جب تم چڑھو گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آگے نکل جاؤ، کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن یہ آگے پیچھے نکل جانا، یہ مقابلہ، یہ خاصے کی چیز نہیں ہے۔ اصل خاصے کی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ حدیث ہے جامع ترمذی میں ہی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول بتلائیے، ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن سب سے زیادہ افضل درجے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، قیامت والے دن سب سے زیادہ فضیلت والے درجات پر جو ہے وہ لوگ ہوں گے، وہ مرد اور عورتیں جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ قال قلت یا رسول اللہ، صحابی رسول سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول، ومن الغازی فی سبیل اللہ، کیا جو اللہ کے رستے میں مجاہد جہاد کر رہا ہے، غازی ہے، کیا اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا نا کہ یہ جو جہاد ہے وہ ذروۃ الصنام ہی الجہاد، اسلام کی چوٹی جہاد ہے، تو کیا اس سے بھی زیادہ فضیلت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویحتضب دما لکان الذاکرون اللہ کثیرا افضل منہ درجہ۔ ایک آدمی کفار کے سامنے تلوار لے کے لڑائی کر رہا ہے اور مشرکین کے سامنے، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا اور اس کی داڑھی خون سے تر ہو گئی، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، کثیر ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں وہ زیادہ افضل درجے میں ہوں گی۔ اب ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جہاد دشمنوں کے سامنے جہاد کرتا ہے نا، تو یہ یقیناً ذاکر بھی ہوگا، اگر وہ ذاکر ہے تو ظاہر بات ہے وہ پھر ان سب سے افضل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اسلوب تھا۔ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، وقت کی بھی کافی کمی ہے، چلیں کچھ ہم اس میں سے چنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، مدد نصیب ہوتی ہے اس شخص کو جو ذکر کرنے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، چلیں جو لکھ رہے ہیں نا لوگ یہ حوالہ لکھ لیں، گھر میں پوری حدیث پڑھ لیے گا، میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ 7405 7405 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی آپ نے سنا ہوگا، حدیث ایک ہوتی ہے عام حدیث، ایک ہے حدیث قدسی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہوتا ہے نا وہ عام حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایسا کیا، ٹھیک ہے، یا آپ کے سامنے کوئی بات ہوئی اور آپ خاموش رہے۔ لیکن ایک جو ہے وہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ نا وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے اس بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر بندے کا رب کے بارے میں نا گمان، یعنی ایمان ڈاواں ڈول ہو، پتہ نہیں میرا رب جو ہے وہ اس معاملے میں میری مدد فرمائے گا یا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ڈاواں ڈول ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ بڑا یقینی ہونا چاہیے۔ ایمان کا مطلب ہی یقین ہے، آپ کا رب کے اوپر توکل، بھروسہ اور یقین ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ڈگمگاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔
آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس میں ضرور مدد آئے گی۔ فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وہ دل میں مجھے ذکر کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر، وہ کسی جمگھٹے میں ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہتر گروہ کے اندر یعنی فرشتوں کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میرے فلاں بندہ جو ہے وہ دیکھو۔ اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر کرتے ہیں نا فرشتوں میں، اس کے حوالے سے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا صحابہ کچھ صحابہ اور تابعین جو ہے، کچھ تابعین، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے گروہ کے پاس، اس حلقے کے پاس آئے اور ان سے پوچھا ما اجلسکم، ہمیں بتاؤ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، ہم تو بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کیا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم ہم واقعی ایسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے تم پر شک تھا تو میں بطور تہمت جو ہے وہ تم سے قسم لی ہے کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں تھا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ میں تمہیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اسی طرح ایک دفعہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حجرے سے ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے اور ہم سے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے قسم لی تھی، پھر ہم نے قسم کھا کے یہ بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں نے تم سے بطور تہمت قسم نہیں لی کہ مجھے تمہارا یقین نہ ہو، لیکن بات ایسی تھی وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلٌ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، ابھی جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر آسمان کے فرشتوں کے درمیان ان لوگوں کے اس حلقے پر جو ہے وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے فرشتوں وہ دیکھو فلاں مسجد نبی میں وہ میرے صحابہ جو ہے میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے اور میرا ذکر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ قابل فخر مجالس ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا نا، یہ جامع ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے کہ اس نے پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے دین تو بہت سیکھ لیا، احکامات مسئلے تو مجھے بہت آ گئے، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، مجھے کوئی ایسی چیز آج بتلائیے جس کے ساتھ میں چمٹ جاؤں، اس کو میں اپنا لوں، بس اس کے ساتھ پکا ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اسی طرح ایک وہ حدیث صحیح مسلم کی اور بھی ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وہ صحابہ تھے جو فقراء بیچارے مساکین قسم کے صحابہ تھے جن کے پاس مال دولت نہیں ہوتا تھا، انہوں نے آ کر شکوہ کیا ایک، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول یہ مال دولت والے صحابہ تو ہم سے آگے نکل گئے کہ یصلون کما نصلی، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، روزے بھی رکھتے ہیں وہ بھی ہم بھی، لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَعْمَالِهِمْ، لیکن ان کے پاس مال چونکہ زیادہ ہے تو وہ اپنے پیسوں سے صدقہ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں کہ ہم صدقہ کریں، تو ان کے جو ہے وہ درجے آگے نکل گئے اور ہمیں یہ پریشانی ہے، پھر ہم کیسے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں صحابہ کے شکوے، صحابہ کی سوچیں فکریں کیا ہوتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھو، ایک حدیث میں یہ حدیث میں ہے کہ بالکل ہر تسبیح بھی صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، کسی کو بری بات سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل بتاتا ہوں وہ کیا کرو، وہ یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر وہ لا الہ الا اللہ والی جو تسبیح ہے جو ہم ہر نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں یہ بتلایا۔ تو وہ چلے گئے بیچارے، کچھ دن بعد آئے وہ پھر پریشان تھے، آپ نے پوچھا بھئی آج کیا پریشانی ہو گئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ نے جو تسبیحیں بتائی ہیں وہ مال والوں کو بھی پتہ چل گئی ہیں، تو وہ تسبیحیں بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس پر کر دے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر دے گا، انہیں بھی دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک انسان ہے نا، اس کے پاس اگر صدقہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، صدقہ دینے کے لیے کوئی مال نہیں ہے، تو وہ ذکر کرتا رہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے انشاءاللہ۔ ایک بڑی اہم جو ہے وہ خاصے کی بات، اور پھر ہم تھوڑا سا آگے اپنے موضوع کو چلائیں گے۔ آج کل نا بہت زیادہ مسئلہ یہ ذکر یعنی پیش آ رہا ہے۔ آپ سائیکی کے جو ڈاکٹرز ہیں اس وقت سب سے زیادہ کلینک نفسیات والے ڈاکٹروں کے، یہ ڈپریشن کے علاج کرنے والے ڈاکٹروں کے کلینک سب سے زیادہ آباد ہیں، اور بہت زیادہ مسائل ہیں، یہاں تک کہ یہ مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، خواتین کے بھی، یہ بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سٹریس لینا، ذہنی سکون نہیں ہے اور دلوں میں اطمینان نہیں ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، پریشانیاں رہتی ہیں، ان چیزوں کا، اور یہ اس وقت ایک ٹاپ کا مسئلہ ہے دنیا کے اندر۔ اس پہ سب سے زیادہ میڈیسن اور سب سے زیادہ کمائی اب اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو اس کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ذکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائے تو یہ جو دلوں کا اضطراب ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو حل نہیں ہو رہے مسئلے، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ذکر الہی کے ساتھ رب کی قربت ملے گی اور آپ کے دلوں کو جو ہے وہ سکون اور اطمینان ملے گا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، کافر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا کوئی معجزہ رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ آگے فرمایا یہ اناب، منیب ہوتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے کون؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ یہ ایک کتاب ہے ہمارے موجودہ علماء، عرب علماء میں سے وہ ابھی بھی ہیں شیخ، بڑے خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت، خوب سیرت اور بڑی اچھی آواز بھی ہے ان کی درس دینے کے حوالے سے، شیخ عبدالرزاق البدر، شیخ عبدالرزاق البدر بن عبد المحسن العباد۔ یہ شیخ عبد المحسن العباد بھی مدینہ یونیورسٹی کے استاذ تھے، اور ان کے بیٹے یہ شیخ عبدالرزاق البدر بھی استاذ اب بھی ہیں، اور مدینہ مسجد نبوی میں بھی ان کے دروس ہوتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بڑی ان کی عربی بڑی آسان یعنی ہوتی ہے، اسلوب بڑا اچھا ہے اور آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بولتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے فقہ الادیہ والاذکار، ایک جلد میں، اس میں یہ آیت ذکر کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، ای حقیق بہا وحری اللہ تطمئن لشیء سوا ذکرہ تبارک و تعالی، یہ بات اس آیت سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت بات یہی ہے کہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز سے بھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ بڑی بڑی دوائیں لے لیں، آپ بہت کچھ کریں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے، آپ ناولز پڑھیں، آپ جو ہے وہ عام کتابیں پڑھیں، آپ سائیکی کے بڑے بڑے سیشن لیں، لیکن آخر کار آپ کو جہاں پر جو ہے وہ پناہ ملے گی وہ اسی وقت کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے جو ان کے شاگرد شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الذکر للقلب مثل الماء للسمک، دل کے لیے ذکر کی حیثیت وہی ہے جو ایک مچھلی کے لیے پانی کی حیثیت ہے۔ فکیف یکون حال السمک اذا فارق الماء، مچھلی کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی جب اسے پانی سے جدا کر دیا جائے۔ تو ایک مومن کا دل بھی ایسا ہی ہے، اگر اس کو ذکر نہیں ملے گا تو وہ ویسے ہی تڑپے گا جس طرح مچھلی تڑپتی ہے پانی کے بغیر۔ تو یہ آج جو دل کے اندر یہ دل تڑپتا ہے نا، پریشانی ہے یا یہ مسائل ہیں، یہ اضطراب ہے، بے چینی ہے، تو اس کو اگر اطمینان کی طرف آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس چیز کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ نہیں ہے ایک دو دن کیا تو پھر جو ہے وہ شکوے شکایتیں شروع ہو گئیں، یعنی یہ بھی ہمارے ہاں ایک چیز ہے نا کہ ہم ایک دو دن ایک کام عمل کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ احسان کر دیا، اب تو ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک طالبہ میری اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے کچھ مسائل تھے، تو ایک دن انہوں نے بڑا عجیب شکوہ شروع کر دیا نا، یعنی کہ استاد جی میں تو استخارہ بھی کرتی ہوں،
اور میں یہ بھی میرے مسائل ہیں، اس طرح بھی میں نے کیا، اس طرح بھی کیا، وہ میں نے نفل بھی پڑھے، میں اشراق بھی پڑھتی ہوں، میں ذکر بھی کرتی ہوں، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ میری سن نہیں رہے. اللہ اکبر. یعنی یقین کریں کہ کئی دفعہ ایسے جملے نکلتے ہیں جو انسان کو کفر تک لے جانے والے ہیں. تو یہ ایسا بھی نہیں ہے نا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو خواہ مخواہ پریشانی میں ڈال کے، ہاں اگر پریشانی میں ڈالا ہے تو کوئی فائدہ آپ کا ہی ہے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں نا ایک بڑی خوبصورت بات، اس دن میں ایک لیکچر سن رہا تھا، وہ شیخ ابو ابراہیم محمد ندیم، یہاں پر بھی ان کا وہ لیکچر ہوئے ہیں، اور ابھی کچھ دنوں بعد پھر وہ صحیح بخاری کے حوالے سے ایک لیکچر ہونے جا رہے ہیں. تو تجرید التوحید ایک کتاب وہ لاہور میں پڑھا رہے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک قول ذکر کیا شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ کا. کہتے ہیں کہ یہ جو صبر ہے نا، صبر بھی شکر کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی ایک ہے کہ صبر کر لیا ایک بندے نے، اور ایک ہے کہ وہ ایک مصیبت کے اوپر صبر کے ساتھ شکر کر رہا ہے. اس بات کو سمجھیے گا، یہ بات تھوڑی سی کہہ رہی ہے. ایک آدمی ہے نا، مصیبت آ گئی اور اس نے اس کو جھیل لیا، صبر کر لیا. یہ بھی ایک بہت خاصے کی چیز ہے. صبر کے لیے، صبر والوں کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں. ایک آدمی ہے کہ وہ مشکل اس کے اوپر آئی، اس نے صبر کے ساتھ شکر بھی کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر پہ مشکلات پہ شکر کیسا؟ یعنی ایک آدمی کا بندہ مر گیا ہے، کوئی اس کا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو شکر کیسے؟ تو یہ شکر جو کر لیتا ہے نا مصیبت کے اوپر، یہ اعلیٰ توحید ہے، یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بندے کے اوپر پریشانی، تکلیف، مصیبت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو آپ اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا. اگر اللہ تعالیٰ اس سے کسی بڑے نقصان میں ڈال دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ یعنی صبر کے ساتھ یہ شکر والا معاملہ. تو وہ شکر جب ذکر کے ساتھ ہوگا تو اس میں اور ہی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آئیں گے. اچھا، ایک آخری بات ہم اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ ہماری وہ مجلسیں، جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، قیامت والے دن وہ ہمارے لیے حسرت کا باعث ہوں گی. یہ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه الله عز وجل ويصلون على النبي الا كان عليهم حسرة يوم القيامة. جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی جگہ پہ بیٹھے نا، اس مجلس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، قیامت والے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت ہوگی. حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوتا، اور ہم نے جو ہے وہ. اور اسی طرح ایک اور بڑی تنبیہ والی جو ہے وہ حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یقومون من مجلس لا يذكرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفت حمار وکان لهم حسرہ. یہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں نا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، جب اس مجلس سے اٹھ کے جا رہے ہوں تو وہ یہی سمجھیں کہ وہ ایک مرے ہوئے گدھے جس کو درندوں نے چیر پھاڑ کے رکھا ہوا اور اس سے بدبو آ رہی ہے، اس بدبودار جگہ سے جو ہے وہ اٹھ کے جا رہے ہیں. ایک ایسی ہماری کتنی ایسی مجلس ہوئی، روز ہم گھروں میں بیٹھتے، اگر اور کوئی مجلس نہ بھی ہو تو کھانے کے وقت اس طرح گھروں میں بھی ہماری مجالس ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں. اچھا یہ تو ہے کہ عام باتیں کی، ذکر نہیں کیا، اوپر سے اگر وہ مجلس غیبتوں بھری ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کیا اور اوپر سے دنیا جہان کے لوگوں کی غیبتیں کر دیں، گناہ کی باتیں، تو پھر اس مجلس کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ پھر اس کی تو یعنی مثال ہی نہیں دی. مثال تو اس کی دی ہے کہ ایک عام مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا اور ایسے ہی لوگ بیٹھے اور پھر اٹھ گئے اپنی دنیا داری کی باتیں کرتے ہوئے. اگر اس میں گناہ کی باتیں ہیں، لوگوں کے عیوب کا تذکرہ ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں ایسی ہے فلاں ایسی ہے، بس یہی چیزیں تذکرہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا حالت کیا ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 205، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے. دون الجہر من القول، یعنی ایسی الفاظ میں کہ آپ کی زبان سے الفاظ بھی ادا ہوں لیکن جہر نہ ہو، بہت اونچا نہ ہو. صبح بھی کیجئے اور شام کو بھی. ولا تکم من الغافلین،
اور غفلت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوئی ہے. یہ کتنی ہماری زندگی گزر گئی، 20 سال 25 سال 30 سال 35 50 سال 60 70 سال زندگی گزر گئی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کیا، صحیح معنوں میں حق ہی نہیں ادا کیا. اس رب نے ہمیں کتنی اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں. آج کل ہمارے کھانے کے مسائل ہی نہیں رہے لوگوں کے، یعنی بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ وہ والے مسائل جو پہلے دور میں لوگوں کو درپیش پریشانیاں ہوتی تھیں. ہمارے پاس جانے کے لیے آنے جانے کے لیے بہترین سواریاں موجود ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ راشن موجود ہے. کتنے ایسے مسائل، کوئی ہمارے ہاں کپڑوں کے وہ مسائل نہیں ہے کہ تن ڈھانکنے کے لیے نہیں ہیں یا پیمند لگے ہوئے کپڑے ہیں. آج کل تو ہمارے کپڑوں کے یعنی یا جیولری اور یہ ان چیزوں کی تو صرف اس معاملے میں ہے کہ مقابلے بازی ہے کہ میرے پاس تھوڑا کم ہے فلاں کی نسبت. ہماری پریشانیاں تو یہ رہ گئی ہیں. اگر اس کے یعنی آپ اندازہ کریں کہ پھر بھی ہماری اگر اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے، اپنے رب کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے ہم، تو پھر ہماری یعنی کیا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے اگر دن پوچھ لیں گے ہاں میرے بندے تو اتنی زندگی گزاری، اس میں سے یہ زندگی کے سال تھے، سالوں کے دن تھے، دنوں کے گھنٹے بناؤ، گھنٹوں کے منٹ بناؤ، ان میں تجھے میرے لیے ذکر کے لیے کتنا وقت نکالنا. ہمارے لیے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد ذکر کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو فرض نماز کے بعد اذکار ہوتے ہیں کتنی پابندی سے ہم کر لیتے ہیں، صبح شام کے اذکار کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا. مثل الحی والمیت، وہ زندہ اور مردے کی مثال ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں، زندہ ہیں. اگر آپ ذکر نہیں کر رہے تو آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ سمجھیں آپ مر چکے ہیں، بس سانسیں چل رہی ہیں. ایک موت واقع ہونی ہے کہ آپ کے جسم سے جس دن روح نکلے گی، ورنہ مر آپ پہلے ہی چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اسی طرح ایک حدیث ہے، اس سے بھی تھوڑا سا استدلال بنتا ہے. یہ صحیح مسلم میں آتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے کیا ہے کہ گھروں کو، یعنی جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا تو وہ گھر کیا ہے. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم قبرستان میں رہ رہے ہیں یا گھر میں رہ رہے ہیں. گھر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا تو سمجھیں وہ قبرستان ہے. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم قبرستان میں رہ رہے ہیں یا گھر میں رہ رہے ہیں. اور اسی حدیث کے تعلق سے ایک اور بات بھی کر دوں. آج کل وہ میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ سائیکا یہ نفسیات کے ڈاکٹروں کے جو ہے وہ کلینک آباد ہیں، یا پھر جو راکی لوگ ہیں نا، دم کرنے والے، جھاڑ پھونک والے، ان کے ڈیرے آباد ہیں. جادو ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے جادو کا، اور اس حوالے سے پیسہ بھی لٹا رہے ہیں اور ایمان بھی لٹا رہے ہیں. ہم لوگ ایسے لوگ ہیں جو جادو کے جو ہے وہ غیر مسنون اعمال کرتے ہیں. کوئی جو ہے وہ بازو ناپ رہا ہے مریض کے، کوئی اس کے والدہ کا نام پوچھے. یاد رکھیں، آپ سے کوئی بندہ راکی پوچھتا ہے نا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، مریض کے پرانے کو کپڑے لے آؤ، بس اس بندے سے ایسے بھاگ جائیں کہ جیسے آپ نے کوئی شیر دیکھ لیا اور یہ چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، آپ کے ایمان کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. یہ نشانیاں سمجھ لیں کہ یہ ایسے بندے کے پاس جانا ہی نہیں ہے آپ نے. آپ آسان سا حل یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی جادو کا معاملہ ہے، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، خود کریں. اگر خود کرنا مشکل ہو جائے، اتنی تکلیف بن جاتی ہے کہ کرنا ہو نہیں پا رہا، تو پھر مریض کے پاس سورہ بقرہ لگائیں، آپ مسلسل لگائیں، صبح و شام 24 گھنٹے لگا کے رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد وہ شیطان بھاگ جائے گا. یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ جادو کا سب سے بہترین اور محفوظ علاج ہے. اچھا جی، کچھ ہم خواتین کا چونکہ ہمارا موضوع ہے، وقت بھی بہت تیزی سے گزر ہے. جو آپ صحابیات کو دیکھیں نا، صحابیات کو، ان کی سیرت کو دیکھیں، ہمیں یہ بات یعنی بہت زیادہ ملتی ہے کہ صحابیات کا ذکر کے ساتھ بہت تعلق تھا. آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک تو یہ چیز موبائل، اس نے نا ہمیں ذکر سے اور مثبت چیزوں سے بہت دور کر دیا ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پہلے تو نوجوانوں کا یہ مسئلہ تھا، اب جو ہے وہ خواتین کا بھی یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہم دینی ذہن رکھنے والی جو خواتین ہیں وہ بھی اب ان کا جو ہے نا وہ ذکر سے، تلاوت سے، ان چیزوں سے ہمارے ذہن ہٹ گئے. اب ہم مسائل کی تحقیق کے پیچھے لگ گئے. اور
تحقیق ایک تو ہوتی ہے نا مثبت مسائل جو آپ نے کرنے ہیں اعمال ان کی تحقیق کرنا، یہ تو اچھی بات ہے نا تحقیق کے، میں یعنی وہ نہیں کہ میں تحقیق کے خلاف ہوں، تحقیق تو کرنی چاہیے. ہم اگر اہل حدیث ہیں تو ہمارا جو امتیاز ہے وہ ہے ہی تحقیق کے بعد صحیح بات کو لینا. یہاں پہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ مسائل جن کی تحقیق کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان مسائل جن کے بارے میں نہ اللہ تعالیٰ نے قبر میں پوچھنا ہے نہ قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ ان کی تحقیق کی تھی یا نہیں کی تھی. اس مسئلے میں آپ نے جو ہے وہ پڑھے تھے یا نہ پڑھے تھے، ان کے پیچھے ہم نے لگ کے تو یہ ان ذکر اذکار سے بھی ہم جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں، محروم ہو گئے ہیں. صحابیات کیا تھیں؟ ان کے پاس وقت ہوتا تھا. اسلام نے تو عورت کو ایک بہت، یعنی اللہ تعالیٰ نے نا اسلام کو بہت زیادہ دین رحمت تو عورت کے لیے بنایا، خاص رحمت ہے عورتوں کے لیے. اسلام نے مرد کو پابند کیا کہ بھئی تیرا کام ہے تو کما کے لا، عورت گھر میں بچوں کی پرورش کرے گی، کھائے پکائے گی، گھر کے معاملات کو سنبھالے. ایک عورت کو، جس عورت کو گھر سے نکلنے سے وہ محفوظ ہے نا اپنی ملازمتوں کے حوالے سے، اگر وہ محفوظ ہے اور اسے گھر میں اس کا میاں جو ہے وہ لا کے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لو، اور اس پہ وہ گھر چلا رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا اسے موقع مل رہا ہے اور گھر کے امور خانہ داری کا موقع مل رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ ساری زندگی اگر اپنا سر سجدے میں رکھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے نہیں کر سکتی. اب یہ نہ سمجھ لیجیے میں جو ہے وہ ملازمتوں کے یا ان چیزوں کے خلاف ہوں، یا تعلیم یا یہ جو دیگر یونیورسٹیز اور یہ ان چیزوں کے ہم خلاف نہیں ہیں. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع دیے ہوئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرے. اگر وہ باہر جا کے اپنا کتنا وقت اس کا لگ جائے گا، ایک عورت 8-7 گھنٹے ڈیوٹی کرے گی، وہاں پہ وہ کتنا ذکر کر پائے گی، کیا کرے گی. وہ دین کے حوالے سے بہت سارے معاملات میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے. تو صحابیات کا بہت خاص لگاؤ ہوتا تھا. یہ ایک حدیث میں آپ کو صحیح مسلم کے حوالے سے سناتا ہوں. سیدہ جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے تھی نا، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن ان کے پاس تھے رات کو، تو صبح سویرے سویرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی کام سے گھر کے لیے نکل رہے تھے گھر سے. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی مصلے پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد دن سورج نکل آیا، چڑھ آیا، کافی دن چڑھے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. تو فرماتی ہیں کہ میں پھر بھی بیٹھی ہوئی تھی، ذکر کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو پوچھا کہ جویریہ ما زلت علی الحال التي فارقتك علیہا، کہ آپ تو اسی حالت میں بیٹھی ہیں جس پہ میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، کیا آپ اٹھی نہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول جی ہاں بالکل، میں تو اسی وقت تب سے ذکر کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ میں نے جہاں سے گیا ہوں نا تو 4 کلمات 3 بار کہے ہیں. اگر تمہارے کیے ہوئے سارے ذکر اور ان 4 کلمات کا وزن کیا جائے نا تو وہ 4 کلمات بھاری ہو جائیں گے. اب سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیے، اگر سیدہ جویریہ اس مصلے پہ نہ بیٹھی ہوتی تو آج شاید یہ حدیث ہم تک نہ پہنچتی. آج یہ جو ذکر صبح شام ہم کرتے ہیں یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے سیدہ جویریہ کا اس ذکر سے لگاؤ کی وجہ سے. اس نقطے پہ غور کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھیں، اگر آپ لگے رہتے ہیں نا، کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نا کہ وہ اسے صحیح اندازہ نہیں ہوتا کہ میں یعنی مجھے صحیح بات نہیں معلوم ہو پا رہی، یا میں اس مسئلے میں صحیح اتھینٹک جو ہے وہ پوائنٹ پہ نہیں پہنچ پا رہا. تو آپ کا لگاؤ ہونا چاہیے، وہی بات ہے نا، منیب ہونا چاہیے، بندے کی انابت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح بات کے اوپر بھی پہنچا دے گا. تو وہ یہ جملے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ و عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے اور اس کی حمد ہے. جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اتنی اس تعداد کے برابر. و رضا نفسی، اور اتنی زیادہ کہ جتنی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اب ہم ویسے گن کے کرنا شروع کر دیں تو ہم کتنی کریں گے؟ جملے دیکھیں نا، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو جملے ہی بڑے مقبول ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. وزینت عرشی، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی چیز رب تعالیٰ کا عرش ہے. سب سے بڑی چیز یہ دنیا ہے، آسمان ہیں، آسمانوں کے اوپر رب کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر رب کا عرش ہے. یہ عرش ساری مخلوقات سے بڑا ہے. بہت ساری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. میں اس دن ایک ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی یوٹیوب پر. یہ پہلے ہم ایک لفظ استعمال کرتے تھے، یونیورس، کائنات. اب آپ کو پتہ ہے ایک نئی تھیوری آ گئی ہے، ملٹی ورس.
کائنات یونیورس کیا ہے؟ یہ ہماری زمین ہے اور اس جیسے بہت سارے کچھ سیارے ہیں 9 10 یا 13، یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسی لاکھوں کروڑوں زمینیں اس میں سما جائیں، اور کچھ ستارے جو ہمیں آسمانوں پہ نظر آتے ہیں وہ سورج سے بھی بڑے ہیں، اور یہ ہمارا جو سورج کا سسٹم ہے اور کچھ ستاروں کا، یہ سارے مل کے جو ہے وہ ایک کہکشاں بناتے ہیں، جسے ہماری کہکشاں کا نام ملکی وے ہے، اور پھر ایسی بہت ساری کہکشائیں مل کر ایک یونیورس کائنات بناتی ہیں۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ یہ کائنات ہی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات یونیورس، ایسی بہت ساری اور کچھ یونیورسیں بھی ہیں، اب یہ ملٹی ورس والا آئیڈیا آ گیا۔ تو آپ اندازہ کریں، وہ اگر یہ ملٹی ورس والی کوئی بات آپ تھوڑا بہت ہنٹ لکھیں گے نا یوٹیوب پہ آئے گا، تو پھر وہ دکھاتا ہے، یہ زمین سے شروع کرتا ہے نا، وہ درمیان میں فاصلہ لکھتا جاتا ہے، تو آپ دیکھیے یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس ساری کائنات ہے، یہ یونیورس ہے یا ملٹی ورس ہے یا اس سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے، اس کے اوپر رب کا عرش ہے اتنا بڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی تسبیح اور حمد کہ جتنا رب کے عرش کا وزن ہے، وہ مداد کلمات ہی، اور جتنے رب کے کلمات کی سیاہی ہے نا، رب کے کلمات کی کتنی سیاہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دو، تعریف بیان کرنا شروع کر دو، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اتنے اور بھی آ جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، رب کی کلمات ختم۔ تو ہم اتنے جتنے اور آتے جائیں اتنے کلمات والی جو ہے وہ رب کی تسبیح کیا، اتنی مبارک یہ تسبیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا دن کا جو انسان کا ذکر ہے اس پر یہ 4 چیزیں موجود ہیں، صبح و شام پڑھنے والی تسبیح ہے، صبح و شام کے اذکار میں موجود ہوتی ہے۔ اچھا، خواتین کے حوالے سے یہ اگر بات کی جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین صحابیات کا بڑا لگاؤ تھا دین کی تعلیم کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں وہ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ہفتے میں 1 دن مقرر کریں تعلیم کے لیے، اور آپ نے مقرر کیا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ عید کا خطبہ آپ نے دیا، اور خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کو لے کے پھر عورتوں کی طرف گئے، عورتیں بھی عید پڑھنے آتی تھیں، وہاں ان کو دوبارہ جا کے پھر دوبارہ آواز کیا۔ آپ کے ذہن میں تھا کہ شاید خطبہ کی آواز ان تک واضح نہ پہنچی ہو، پھر آپ نے انہیں وہاں پر جا کے، وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جو مجھے معراج میں جہنم دکھائی گئی تو اس میں جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ زیادہ تعداد عورتوں کی تھی، تو وہ پوچھا انہوں نے، وہ مشہور حدیث ہے، یہاں پر اشارہ ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کچھ صحابیات کو قیمتی اذکار سکھائے، بہت ساری حدیث ہیں میرے پاس جو یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً کوئی 60% جو اذکار ہیں نا وہ صحابیات سے مروی ہیں، اور باقی جو ہے وہ شاید صحابہ سے مروی ہیں، ایسے محسوس ہوا مجھے بہت سارے اذکار۔ جیسے یہ ایک بڑا وہ حدیث ہے نا کہ یہ جو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، انسان جب کرب کی تکلیف کی حالت میں ہو تو یہ جملے بہت انسان کو جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، راحت پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے تھے سیدہ اسماء بنت امیس کو، ان کو یہ کلمات سکھائے کہ آپ جو ہے وہ اپنی تکلیف کی حالت میں یہ الفاظ پڑھا کرو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح وہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، یہ جو ہم رات کو اذکار ہیں، یہ آپ اپنے ہاتھوں کا اس طرح پیالہ بنا کے اس میں پھونک ماریں، اور پھر ایک دفعہ جو ہے وہ آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ الناس، تو یہ پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ اس کو پورے جسم کے اوپر آپ جو ہے وہ مل لیں، پھر اسی طرح پھونک ماریں، پھر پڑھیں، اور پھر 3 بار ایسے کرنا ہے۔ یہ حدیث پتہ ہے کیسے مروی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے اذھب الباس رب الناس واشف وانت، عیادت کے وقت کرنے کی، یہ کون بیان کرتی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح وہ جو یہ ہوا جب آندھی چلتی ہے تو اس کی دعا ہے اللہم انی اسألک خیرا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرھا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ یہ آندھی کے وقت کی دعا کہاں سے ہمیں ملی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یعنی بہت زیادہ کچھ جو ہے وہ ہم اذکار کے احکام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، چونکہ خواتین گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو ایک تو مسئلہ ذکر کے حوالے سے جو فقہی احکام ہیں، وہ یہ ہے کہ بے وضو ذکر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بے وضو تلاوت نہیں کرنی چاہیے، لیکن بے وضو جو ہے وہ ذکر کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ آپ گھر کے کام کاج کر رہے ہیں کام، اور وضو اگر نہیں بھی ہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بڑا اہم بات، اگر آپ کی روٹین ہے نا کوئی تلاوت کرنے کی یا کوئی ذکر روز کرنے کی، اور کسی دن کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا، تو جب آپ کو یاد آئے نا، جب موقع ملے تو آپ اس وقت وہ ذکر کر لیا کریں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو روٹین ہے وہ پھر قائم رہتی ہے۔
اسی طرح خواتین کا جو خاص 2 مسائل ہیں، ایک کچھ دنوں کے حوالے سے جو رکاوٹ ہوتی ہے عبادات میں، اور دوسرا جب بچے کی پیدائش کی حالت میں جسے نفاس کی حالت کہتے ہیں، ان دونوں حالتوں میں خواتین جو ہے وہ ذکر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تلاوت قرآن جائز نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء وہ جو عمومی ایام ہوتے ہیں ان میں تلاوت قرآن کے حوالے سے کچھ جواز کے قائل ہیں، کچھ نہیں، لیکن بہتر جو موقف ہے متقدمین ائمہ کا وہ یہی ہے کہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ذکر آپ کر سکتے ہیں. ذکر کے حوالے سے کوئی اگر آیت ہو تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ذکر کی حالت میں، ذکر کی کوئی ایسی آیت کے الفاظ ہوں اس میں. تو باقی عمومی جو ذکر ہیں جیسے حدیث میں آتے ہیں صبح شام کے اذکار ہو گئے تو وہ آپ کر سکتی ہیں، اور عمومی روٹین میں بھی. واش روم میں ذکر سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر واش روم جیسا کہ آج کل بیسن اندر لگے ہوتے ہیں اور واش روم کھلا ہو تو اس میں قضاء حاجت کی جگہ علیحدہ ہو اور بیسن علیحدہ ہو تو وہاں پہ وضو سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں علماء نے جواز ذکر کیا ہے، باقی ذکر سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر اس میں یہ بھی ہے کہ خواتین اپنی روزمرہ کی روٹین میں اذکار کو کیسے شامل کر سکتی ہیں. دیکھیں آپ کے خواتین کے پاس تو بہت زیادہ یعنی مواقع ہیں. گھر میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس دوران یعنی حتیٰ کہ آٹا گوندتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، جھاڑو لگاتے ہوئے، گھروں کی صفائی میں، کپڑے دھوتے ہوئے، ٹھیک ہے، بچے کو فیڈ کرواتے ہوئے، یہ تو بڑا مبارک موقع ہے. یہ جو ہے نا ذکر کرنا، کھانا پکاتے ہوئے کچھ تجربات ایسے سامنے آئے ہیں کہ اگر خواتین کھانا پکاتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے اگر ذکر ساتھ ساتھ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کھانے میں بھی انشاءاللہ برکت بھی ڈالتے ہیں اور لذت بھی دیتے ہیں. اسی طرح جو طالبات ہیں وہ اپنا ہوم ورک کرتے ہوئے، اسی طرح اگر کوئی ٹیلر ہیں کپڑے سلائی کر رہی ہیں، ہر یعنی روٹین میں اذکار کو شامل کرنا چاہیے. اسی طرح جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے. اور ایک اور بڑا اہم پہلو وہ ہے بچوں کو اذکار کی تربیت دینا. یہ خواتین کے لیے، ماؤں کے لیے بڑا اہم ہے، لیکن اس میں جو اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا اس وقت وہ ہے یہ موبائل کا استعمال. اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بچے والدین سے سیکھتے ہیں. آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ بچوں کے لیے کثرت موبائل کا استعمال جو ہے وہ کتنا نقصان دہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ماں ہی یا بچے ہی جو ہے وہ ماں اور امی ابو ہی گھر کے اندر موبائل پر دونوں نے کھولا ہوا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں موبائل پہ، تو بچے کو آپ کس منہ سے کہیں گے کہ آپ بیٹا موبائل کم استعمال کیا کرو. تو بالخصوص اذکار کے وقت یہ ہمیں مثلا واٹس ایپ کے نوٹیفیکیشن ہیں یا دیگر ایپس کے، اور ادھر سے جو ہے وہ شام بھی ہوئی پڑی ہے تو مغرب سے پہلے شام کے اذکار ہمیں کر لینے چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ فجر کے صبح کے اذکار ہیں تو صبح و شام کے اذکار یہ یاد رکھیں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اچھا سوالات ہیں کسی کے کوئی؟ یا میرے پاس کچھ اذکار بھی کرنے تھے تو اگر ہم سوال والا سیشن اس میں ڈال لیں. 6:55 پہ ہم نے ختم کرنا ہے، کوئی 10 12 13 منٹ ہیں، 5 منٹ ہم سوالات کو دے دیں گے. تو بچوں کے لیے اسی طرح بچوں کو دعائیں سکھائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. کچھ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں، میری بیٹی تھی چھوٹی سی تو میں نے اسے بتلایا کہ بیٹا یہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیں. اب اس کی عادت بن گئی. تو ایک دن میں گھر میں نے لیا، تو ہماری تو عادت ہوتی اونچی، وہ تو اونچی پھر جب بھی پڑھتی تھی نا تو وہ بسم اللہ اونچی پڑھتی، اونچا کر کے پڑھتی. تو میں پانی پی رہا ہوں تو ہماری تو عادت ہے مثلا آہستہ سے بسم اللہ پڑھی اور پانی پی لیا. تو اسے بسم اللہ سنائی نہیں دی تو اس نے مجھے ٹوکا کہ بابا آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، مجھے آپ نے کہا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی، آپ نے نہیں پڑھی. ایسا ہر ماں اور ہر باپ کے ساتھ ہوتا ہے. بچہ شروع میں جب اس کے ساتھ آپ اس کو اٹیچ کرتے ہیں نا ان چیزوں کے ساتھ، وہ پھر اس موقع پر وہ بچہ حوصلہ افزائی مانگتا ہے. آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، شاباش، زبانی بھی، اور پھر اگر کوئی ٹریٹ کے طور پر کریں تو یہ بہت اچھا ہے. اسی طرح صبح و شام کے اذکار کی ان کا چارٹ بنا لیں کہ بیٹا یہ ٹک کرنا ہے، آج ہم نے صبح کے اذکار کیے، شام کے کیے، یا نماز کے بعد والے اذکار کیے، نمازیں ٹک بنا لیں. وہ اگر آپ ایک ایپ ہے تصویروں کی، پنٹیرسٹ ایپ اس کا نام ہے، اس میں اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ایک جو ہے وہ شجرہ درخت مل جائے گا 30 دنوں کا، ہر ٹینی پہ 5 پتے بنے ہوں گے. بچوں کو نماز، وہ بیٹا آپ نے اس کو جو ہے وہ کلر کرنا ہے، اس ہر پتے کو روزانہ ایک نماز ایک پتا وہ آپ نے سبز کلر کرنا ہے، اور جو نماز رہ جائے اس کو پیلا کلر کر دینا ہے. تو وہ پھر کیا ہوگا کہ اس سے مہینے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ میرے پتے زیادہ سبز ہیں یا کم سبز ہیں، تو اس سے بھی ان کا جو ہے وہ چیز بنے گی. اچھا جی، کچھ اہم اذکار کے حوالے سے چلیں میں آپ کو 1-2 اذکار، جیسے کہ ایک ذکر ہے بڑا خوبصورت، یہ دن اور رات 24 گھنٹوں میں یہ 100 کی تعداد آپ پوری کر لیں.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ذکر بہت قیمتی ذکر ہے، اور اس میں یہ صبح شام کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ صبح بھی 100 دفعہ پڑھنا ہے، شام بھی. اور شروع میں جب میں یہ اذکار پہ شروع میں اس طرف جب لگا تو پھر میں یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا پڑھنا، یا تھوڑا محسوس ہوتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے حدیث یہ دیکھی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی کہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. تو یہ صبح و شام علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، دن میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے، مثلا آپ جو ہے وہ یہ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد میں 15 بار یہ پڑھوں گی، یا 20 بار پڑھوں گی، یا 10 بار پڑھوں گی. تو اس طرح یا کچھ کاموں کے ساتھ تو اس کو 100 کی تعداد اگر آپ پوری کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 4 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو 10 گردنیں آزاد کرنے جتنا، یعنی 10 غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں اس کی 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور پورا وہ دن اس کا شیطان سے حفاظت میں گزر جاتا ہے، پورا اس دن وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دن میں جو ہے وہ 100 کی تعداد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بہت خوبصورت ذکر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ میں تمہیں الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ بتائیے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور اسی طرح یہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں نا، 2 آیتیں، جو یہ پڑھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے خاص خزانے ہیں نا، ان میں سے یہ عطا کی گئی ہے. تو یہ بڑا خاص، تو یہ اس کی بھی یہ بڑی فضیلت ہے. اسی طرح یہ حدیث جو ہے یہ صبح و شام 3 بار جو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 بار صبح و شام پڑھنا ہوتا ہے. اس پورے دن انسان کو کوئی بھی بلا مصیبت جو ہے وہ نہیں پہنچے گی اگر پڑھ لے. اچھا، اس کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے سنن نبی داؤد میں، یہ 50-88 نمبر روایت ہے سنن نبی داؤد کی. یہ سیدنا عثمان بیان کرتے ہیں، تو ان سے بیان کرنے والے جو ہے وہ ابان بن عثمان ہیں. تو یہ جب بیان کرتے تھے نا حدیث، تو ایک دن نا ان کے شاگرد ان کے پاس گئے، انہیں فالج ہو گیا تھا. تو وہ شاگرد جو ہے نا، انہوں نے حدیث سے یہ والی سنی ہوئی تھی، تو وہ بڑے عجیب نظروں سے شاگرد دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو، میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، واقعتاً یہ دن کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ مصیبت سے چھٹکارا دیتے ہیں، لیکن آج جو ہے میں بھول گیا تھا اس کو پڑھنا، تو پھر فالج بھی ہو گیا. تو یعنی یہ ہے کہ یہ واقعتاً اس یقین کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت سے جو ہے وہ چھٹکارا دیتا ہے. اسی طرح یہ جو صبح و شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی موذی جانور، ایک دفعہ ایک صحابی آئی، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے واقعہ کہ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے رات کو جو ہے وہ یہ بچھو نے کاٹ لیا. تو آپ نے فرمایا اگر شام کو تم نے یہ کلمات 3 بار کہے ہوتے تو پھر تمہیں یہ بچھو نہ کاٹتا. تو یہ دیکھیں. اسی طرح یہ جو سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو پڑھے یقین کے ساتھ، اگر وہ اس دن کو فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، وہ جنتیوں میں سے ہے. اور اگر شام کو پڑھے یقین کے ساتھ، رات کو فوت ہو گیا تو تب بھی وہ جنتیوں میں سے ہوگا. تو یہ تو لازمی صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل کرنا چاہیے. اچھا، بہت ساری باتیں ہیں، میں اس پہ اینڈ ہی کرتا ہوں انشاءاللہ. آخری ایک بات، یہ مسئلہ مجھے شروع میں جب اذکار یاد کرنے تھے تو میرے ساتھ بھی آیا، تو یقیناً عموماً ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ اذکار ایک دم یاد نہیں ہوتے، اور ہر جیب میں یا پرس میں اذکار والی وہ کتاب رکھنا یا کارڈ رکھنا تو کئی دفعہ وہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا ہمارے لیے، اور کارڈ سے پڑھنا روزانہ یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر کیسے اس کو یاد کیا جائے؟ آپ اذکار کو یہ اس کا ایک لمبی پلاننگ کر لیں، مہینے 2-3 مہینوں کی کر لیں بے شک. یہ ہے نا مثلا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آج میں نے صرف یہ جملہ یاد کرنا ہے بس، باقی سارے اذکار میں دیکھ کے پڑھوں گی، اور یہ والا جملہ جو ہے وہ میں یہ یاد میں نے زبانی کرنا ہے. پھر کل اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای، یہاں تک، یا و اہلی و مالی بھی ساتھ ملا لیں. یعنی ایک جملہ، اگر پورا جملہ نہیں ہوتا تو آدھا جملہ کر کے آپ اس طرح یاد کریں، آپ کا مہینہ بھی نہیں گزرے گا، آپ کو صبح شام کے اذکار یاد ہو چکے ہوں گے، اور پھر ہمیشہ یاد رہیں گے. کوشش کریں کہ ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے. ہاں، کوئی بہت ایسی مثلا خاتون ہیں عمر رسیدہ جن کو یاد نہیں ہو پا رہا ہے یا مشکل ہے تو وہ علیحدہ بات ہے،
لیکن ینگز کو بالخصوص جو ہے وہ یہ یاد کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ایمان کی زیادتی کا باعث بنائے اور آخرت میں نجات کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کا جو ہے وہ عادی بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انتہائی معذرت کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں لیکن وقت کی جو ہے وہ کافی ساری قلت تھی. کسی کا کوئی سوال ہو تو